الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں نے صرف حضرت سے سنے ہوئے سبق کو دہرانا ہے. بس جو اسباق مختلف مجالس میں حضرت سے سیکھے، ان کو بطور طالب علم ان اسباق کو اپنے دیگر طلباء کے ساتھ، کچھ لوگوں کے استثناء کے ساتھ، کیونکہ وہ طالب علم نہیں ہیں، وہ استاد ہی ہیں، ان کے ساتھ تکرار مقصود ہے ان اسباق کا. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ تحریک ایمان و تقوی حضرت نے اپنی نئی کتاب اسرار العروج میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بلکہ عنوان باندھا ہے کہ امت مسلمہ صرف زبانی واعظ نہیں بلکہ دنیا کے سامنے یہ حق کی گواہی دے گی. کیا مطلب ہے؟ میں اس کو حضرت کی ہی ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ آپ کسی کو سمجھائیں کہ گلاب جامن ایسا ہوتا ہے، اس میں میدا ڈلتا ہے، اس میں چینی ڈلتی ہے، اس میں شیرہ بنتا ہے، اس چینی سے وہ شیرہ ڈلتا ہے، اسے گلاب جامن سمجھ نہیں آئے گا. آپ اسے گلاب جامن کھلا دیں، اسے گلاب جامن سمجھ آ جائے گا. گڑ کے فضائل نہیں سنانے. تحریک ایمان و تقوی کا مطلب اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہم صرف واعظ نہ ہوں، فضائل سنانے والے نہ ہوں، بلکہ خود بھی گڑ کا ذائقہ جانتے ہوں اور پوری امت کو گڑ کھلا سکنے والے ہوں. بس ہم نے حق کی گواہی دینی ہے، اور اس حق کی گواہی اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم خود اس حق کو پہچانیں، جانیں، اس پر عمل کریں. ہم نے اس حق کی گواہی دینی ہے. ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. یہ اہل ایمان سے اللہ مخاطب ہے. اے اہل ایمان، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اللہ تعالی نے جو قرآن مجید میں خیر کی جماعت کا فرمایا کہ ایک جماعت تم میں ایسی ہونی چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ ایک جماعت تم میں ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے. حضرت نے اپنی اسی کتاب میں روح المعانی اور ابن کثیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ خیر ہے کیا. فرمایا وہ خیر ہے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب ہم اسی صورت میں حق کی گواہی دے سکتے ہیں جب ہم خود قرآن مجید کے عامل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے ہوں. خیر یہی ہے. ایک بڑا کنفیوژن اس وقت دنیا کے دماغ میں یہ ہے کہ کس کی پیروی کریں، کس عالم کے پیچھے چلیں، کس اسکول آف تھاٹ کو ہم اپنائیں، کس نظریے کو اپنائیں، ہم کس جماعت کے ساتھ چلیں. ہر جماعت اپنا جھنڈا لے کے کھڑی ہے، ہر ایک کا اپنا پگڑی کا رنگ ہے، ہر ایک کا اپنا لباس ہے، ہر ایک کی اپنی دعوت ہے.
یہ صرف نفس کا ایک بہانہ ہے. حضرت کا جو 4 نکاتی الہامی ایجنڈا ہے اتحاد و اتفاق کا، تحریک ایمان و تقوی کی یہ دعوت ہرگز نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ادھر آ جاؤ. یہاں کی مرکزی دعوت یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، عالم ہیں، خدمت خلق میں ہیں، مدرسے میں ہیں، خانقاہ میں ہیں، سیاست میں ہیں، جہاد میں ہیں، تعلیم و تعلم میں ہیں، دنیا کے جس شعبے سے وابستہ ہیں، دین کے جس شعبے سے وابستہ ہیں، ایک مرتبہ اس کام کو سیکھ کر اپنے شعبوں میں اس محنت کو جاری کر لیں. فتن کے باب میں ایک مشہور زمانہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی ان قریب فتنے آئیں گے. قربان جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست پر اور سوال کے خوبصورت انداز پر. ہماری طرح یہ نہیں پوچھا فتنہ کون لائے گا، کہاں سے آئے گا، کب آئے گا. یہ سب معلوماتی چیزیں. عملی سوال کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتاب اللہ. اسی حدیث میں آگے چل کر فرمایا، وہ حدیث کا جز بیان کرنے سے پہلے میں وہ دماغ کی کنفیوژن عرض کر دوں. یہاں ہر آدمی ایک آیت پڑھے گا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اور اس کے بعد اللہ کی رسی کون سی؟ اپنا جھنڈا آگے کرے گا، یہ اس کو پکڑ لو. اپنی رسی آگے کرے گا، اس کو پکڑ لو. اپنی جماعت آگے کرے گا. اس پر ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم تنظیم پرست ہیں، جماعت پرست ہیں، مسلک پرست ہیں، صوبہ پرست ہیں، اور آگے چلے جائیں تو لسانیت پرست ہیں، جغرافیہ پرست ہے. یہ امت اس وقت ہمارا دنیا دار طبقہ وہ لسانیت پرستی میں، صوبہ پرستی میں، جغرافیہ پرستی میں، برادری پرستی میں، قبائل پرستی میں، اور ہمارا دیندار طبقہ وہ مسلک پرستی میں اور مسائل کو اونچ نیچ کرنے میں اور فروعی مسائل میں اپنی سبقت کو، اپنی برتری کو ثابت کرنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت پرستی میں لگ گئے. خدا پرستی بھول گئے ہم سب. تحریک ایمان و تقوی رب پرستی کی دعوت دے رہی ہے، امت بننے کی دعوت دے رہی ہے. اب آئیے اس حدیث کی طرف کہ اللہ کی رسی ہے کیا. جو شخص آپ کو کہے تفرقے میں نہ پڑو اور اللہ کی رسی پکڑو، اس کے بعد اپنی رسی آگے کر دے، وہ کیا ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا، قرآن سے سنیں. جو شخص کہے کہ اللہ کی رسی پکڑو پھر اپنا جھنڈا آگے کر دے کہ یہ اللہ کی رسی ہے، سمجھ لو مخلص نہیں ہے، 1 نمبر نہیں ہے. اور جو کہے اللہ کی رسی پکڑو پھر اللہ کی وہ رسی پکڑائے جس کو اللہ نے رسی کا، اللہ نے پکڑنے کا کہا اور رسول اللہ نے وہ رسی بتائی. اسی حدیث میں فرمایا، اللہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، پوچھا کون سا رستہ ان فتنوں سے بچنے کا؟ فرمایا کتاب اللہ. اور آگے چل کے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہی اللہ کی رسی ہے، اللہ کی کتاب. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہاں خیر کیا ہے؟ حضرت اسرار العروج میں المعانی اور ابن کثیر کے حوالے سے فرماتے ہیں خیر اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کی سنت ہے. ایمان و تقوی اسی کی دعوت ہے. ایمان اور عامل الصالحات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل وہ عامل الصالحات ہے. اور اسی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامرانی اور اللہ کی محبت، تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ فرما رہا ہے میرا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ، اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائیں گے اور اعمال صالح کو اختیار کریں گے. ایمان اور ایمانیات کے تقاضے قرآن بتاتا ہے، اور ان تقاضوں پر عمل کیسے کرنا ہے یہ رسول اللہ اس کا نمونہ ہے. ہم نے ہر چیز کو محدود کر دیا، رب العالمین کو محدود کر دیا، نعوذ باللہ.
ہم نے رحمت للعالمین کو محدود کر دیا ربیع الاول میں. ہم نے کتاب ہدی للعالمین تھی محدود کر دیا. عالموں کا رب ہے وہ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے, کتاب ہدی للعالمین ہے. ہم نے اس کو حد بندیوں میں جکڑ کے رکھ دیا. اس جکڑ بندی نے کیا نتیجہ دکھایا ہمیں؟ جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ گڑ کھلاؤ, ہمارے پڑوس میں شہزادوں نے رسول اللہ کی شجاعت دنیا کو واز کے ذریعے نہیں سمجھائی. اللہ کے نبی کیسے شجاع تھے, میدانوں میں وہ شجاعت دکھلائی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیاسی فہم و فراست کیا تھی, وہ دنیا کو واز میں نہیں سمجھائی, وہ عمل کے اندر رسول اللہ کی سیاسی فہم و فراست کا نمونہ دنیا کو دکھایا. رسول اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ کے نبی معافی کا کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں معاف کرو, اور سگے بھائی کو معاف کرنے پر تیار نہیں. 3 سال سے اس سے نات کا بند ہے ہمارا. ہم بھی کہتے ہیں رسول اللہ نے اور اللہ نے عفو درگزر کو پسند کیا, لیکن ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ عفو درگزر کرنے پر تیار نہیں ہیں. اس کا مطلب ہم صرف واعظ ہیں, عمل کی دنیا سے بہت دور چلے گئے. انہوں نے کہا رسول اللہ کے اخلاق ہیں تو وہ اخلاق فتح پر دکھائے دنیا کو کہ یہ اخلاق ہے. معافی ایسے دی جاتی ہے جیسے میرے نبی نے دی ہے. ہر ممبر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, میں ان تقاضوں کو مد نظر رکھ کر بات کر رہا ہوں. بہت سارے پردوں کے اندر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ممبر سے اس بات کی اجازت نہیں ہے, تقاضا ہے ہر وقت کا ایک. ایمان و تقوی کی دعوت صرف اتنی ہے کہ ہم اللہ سے جو عہد ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا, جب اللہ نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم, تو ہم نے کہا تھا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. ہم اس رب کو بھول گئے عالم دنیا میں آ کر. عالم برزخ میں پہلا سوال یہی ہوگا من ربکم. تو اس عالم دنیا میں ایمان اور تقوی کی تحریک صرف اس رب کی یاد دہانی کے لیے, جو ہم نے پیچھے کہا تھا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں, اور جو برزخ میں ہم سے سوال ہوگا من ربکم, تو اس عالم دنیا میں اس کی تیاری کرانے کا نام ایمان و تقوی. اور کیا ہے؟ آج کائنات اللہ کو معبود مان رہی ہے, رب نہیں مان رہی. ہمارے حضرت صرف عبادات پر زور نہیں دیتے, معاملات, معاشرت, اخلاقیات سب پر زور دے رہے ہیں. اسی لیے خود ہمیں کبھی کبھی وہ باتیں بڑی کڑوی اور کسیلی لگتی ہیں, کیونکہ ہم اس طرح کی باتیں سننے کے عموماً عادی نہیں ہیں. جبکہ کامیابی اسی میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے دین میں داخلے میں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کا کچھ حصہ ماننا کچھ نہ ماننا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا وفي الآخرة عذاب شدید. یہ تو یہود کی عادت بد تھی کہ وہ کتاب کے کچھ احکامات مانتے تھے, کچھ نہیں مانتے تھے. تو اللہ نے فرمایا ایسوں کی سزا یہی ہے کہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب شدید ہو. اگر ہم اپنے اوپر سے ذلت کی چادر اتارنا چاہتے ہیں تو ہمیں پورے دین پر عمل کرنا پڑے گا, پورے کا پورا دین اپنانا پڑے گا. اور پورے دین کا خلاصہ 5 چیزیں: ایمانیات, عبادات, معاشرت, معاملات, اخلاقیات. اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں ان ساری چیزوں کا خلاصہ پھر 2 چیزیں ہیں, اللہ کی عظمت اور مخلوق پر رحم. میں نے کہا میں آج حضرت سے سنے ہوئے سبق سناؤں گا, بس نہ میرے پاس وہ زبان ہے حضرت جیسی تاثیر والی, نہ وہ دل ہے, نقل ہے بس. تحریک ایمان و تقوی کی دعوت صرف اتنی ہے کہ سرکشی نے, بغاوت نے, نافرمانی نے
جو ہماری بندگی کو دھندلا کر دیا ہے، ہم اس بندگی کی دھندلاہٹ کو دور کر کے اللہ کو 2 اور 2 4 کی طرح اپنا رب مان کر کھڑے ہو جائیں۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبی تازہ کریں۔ تو ہم تحریک ایمان و تقوی کی دعوت یہ ہے کہ ہم ظاہری سجدے کے ساتھ ساتھ قلب کا سجدہ بھی اللہ کو کر دیں، اللہ کو اپنا رب مان لیں۔ معبود ساری دنیا مان رہی ہے اللہ کو، معبود تو نصارہ بھی مانتے ہیں اللہ کو، معبود تو یہود بھی مانتے ہیں اللہ کو، معبود تو ہندو بھی مانتے ہیں اللہ کو، رب نہیں مان رہے پر تیار دنیا۔ اس لیے اللہ نے الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع کیا اور قل اعوذ برب الناس پر ختم کیا۔ اللہ کو رب منوانے کی ساری لڑائی ہے یہ، ورنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری پیشکشیں نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ فرمایا دولت چاہیے تو سارے عرب کے خزانے آپ کے قدموں میں رکھتے ہیں، سرداری چاہیے تو ہم سب سردار من کے آپ کو اپنا سردار اعلیٰ بنا لیتے ہیں، خاتون چاہیے تو جس قبیلے کی خاتون پر ہاتھ رکھیں گے وہ آپ کے حرم میں داخل کر دی جائے گی۔ تو اعلان کیا ہوا تھا، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ حقیقی خوشی جو صحابہ کو محسوس ہوتی تھی وہ خوشی امت کا ہر فرد محسوس کرے، یہ دعوت ہے ایمان و تقوی کی۔ اور یہ خوشی کب محسوس ہوگی؟ کہ جب اللہ کی عظمت کما حق کہو ہمارے دلوں میں ہوگی اور مخلوق پر رحم بھی اسی طرح ہوگا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جس کے دل میں جتنی اللہ کی عظمت ہوگی اتنا ہی اس کے دل میں مخلوق کے لیے رحم ہوگا۔ پورے دین کا خلاصہ یہ 5 چیزیں، اور ان 5 چیزوں کا خلاصہ، بلکہ میں نے حضرت سے یہ الفاظ سنے کہ قرآن کا موضوع ہی یہی 2 چیزیں ہیں، اللہ کی عظمت اور مخلوق پر رحم۔ پوری انسانیت اس وقت ان 2 چیزوں سے خالی کر دی گئی ہے۔ آپا دھاپی کا دور بنا دیا گیا، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے نام پر جھوٹے اسٹیٹس کو رواج پذیر دے کر، جھوٹے اسٹیٹس کو رواج دے کر انسانیت کو ایک ایسی دوڑ میں لگایا گیا کہ جس دوڑ کا اختتام سوائے ندامت اور ضلالت اور ناکامی کے کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کی عظمت دل سے نکالنے کے لیے مخلوق نے اپنی گھڑی ہوئی چیزوں کی ایسی ایسی عظمت کے بول بولے جا رہے ہیں کہ اللہ کی عظمت دل سے نکل جائے۔ پھر حضرت بعض مثالوں کے ذریعے واضح فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کا جو حکم اٹھائیں گے یا اللہ کی عظمت سے متعلق ہوگا یا مخلوق پر رحم سے متعلق ہوگا۔ نماز اللہ کی عظمت سے متعلق ہے اور پہلی 2 چیزوں میں عبادات میں آتی ہے۔ یہ اسی لیے فرض کی گئی کہ اللہ کی عظمت دل میں آئے۔ حج اللہ کی عظمت کے لیے، پھیرے لگائے ہو، سر منڈوائے، غلامی کی علامت پوری کرے۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، یہ بھی ہمارے حضرت کا ہی جملہ ہے کہ آج آزادی کے نام پر انسانوں کو شیطان کا غلام بنایا جا رہا ہے۔ ایمان و تقوی کا ہر فرد اس محنت سے جڑے، اس لیے کہ شیطان کی غلامی سے خود بھی نکلے، پوری انسانیت کو بھی نکالے اور رب کی بندگی میں آ جائے۔ میں نے کہا نا میرے پاس نہ وہ دل ہے نہ وہ زبان ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک چھوٹی مجلس میں واعظ دیا حضرت نے، کوئی مجلس حضرت کی چھوٹی نہیں ہوتی، میں افراد کے حساب سے کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ اپنے باپ کی دکان پر بیٹھنا یہ نوکری ہے؟ باپ کی زمین سنبھالنے والا کبھی مزارے کہلایا آج تک؟ جس نے باپ کی زمینوں کو سنبھالا اس کو کوئی مزارے کہتا ہے؟
جی بولے، اسے کوئی مزارے کہتا ہے؟ جو باپ کی فیکٹری سنبھالے اسے کوئی نوکر کہتا ہے؟ یہ سب چیزیں اعزاز ہیں. ہم نے شناخت کو اعزاز بنا لیا اور اعزاز کو پس پش ڈال دیا. میں کشمیری ہوں، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی سندھی ہے، یہ اعزاز تو نہیں ہے، یہ شناخت ہے. میں پاکستانی ہوں، کوئی افغانی ہے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، یہ اعزاز تو نہیں ہے، شناخت ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شناخت تھی. اعزاز کیا تھا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اعزاز تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حامل قرآن ہیں. یہ اعزاز تھا ہمارا. اسے ہم نے پس پش ڈالا اور شناخت کو اعزاز بنا لیا. نتیجتاً ہماری شناخت مٹ کے رہ گئی اور اعزاز کے بدلے ہم ذلت کے گھڑوں میں گرے پڑے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. آج پوری دنیا وہ دعوت دے رہی ہے اس بات کی آزادی کے نام پر کہ شیطان اور شیطان کے پجاریوں کی غلامی کو اختیار کر لو. اس باطل تحریک کے مقابلے پر ایمان و تقوی کی یہ تحریک ہے کہ نہیں، اللہ کی بندگی اعزاز ہے، غلامی نہیں. جیسے باپ کی زمین پر کام کرنے والا مزارے نہیں ہوتا، اعزاز ہوتا ہے کہ باپ کی زمینوں کو سنبھالا ہے. اللہ نے ہمیں اس زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا ہے. انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم سے وعدہ کیا گیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ہمیں تسلی دی گئی ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ہمیں صاف کہا گیا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ بالآخر غلبہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ملنا ہے. ہم نے اعزاز کو پس پش ڈالا، شناخت کو اعزاز بنایا، نتیجتاً شناخت مٹ گئی اور اعزاز ہمارا کہیں پستیوں میں چلا گیا. دعوت یہی ہے. ہم خود اختلاف کی منزلوں سے گزرے ہوئے لوگ ہیں، بہت سارے یہاں جانتے ہیں ہمیں. اللہ کی قسم جتنی ذلت ان دنوں اٹھائی ہے نا، کبھی نہیں اٹھائی. اس لیے اتنی شدت سے بات کر رہا ہوں. آزادی کے نام پر پوری انسانیت کو غلامی میں دھکیلا جا رہا ہے، اور وہ بھی شیطان کی غلامی میں، بلکہ شیطان کے پجاریوں کی اپنی غلامی میں دھکیلا جا رہا ہے. اس کے مقابلے پر قرآن کی دعوت بڑی صاف ستھری ہے، غیر مبہم. جب طبیعت خراب ہو تو بریانی اچھی نہیں لگتی، حلیم اچھی نہیں لگتی، قورمہ اچھا نہیں لگتا. قرآن اسی طبیعت کی خرابی کو کہتا ہے کہ جب کسی کی فطرت بگڑ جائے نا، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، انہیں سیدھا رستہ نظر بھی آئے نا اس کو نہیں پکڑتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور انہیں ٹیڑھی کجی کی راہ نظر آئے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور ان کو ساری اللہ اپنی نشانیاں دکھا دے، آیات الہیہ بھی اور آیات تکوینیہ کے ذریعے بھی سب کچھ سمجھا دے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں کہ غفلت میں پڑ گئے. اور جو غفلت میں پڑ جائے قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر سمجھ نہیں ہے. لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں. کیوں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. وجہ یہی ہے کہ غفلت میں پڑ گئے.
ایمان و تقوی کی تحریک کی دعوت یہی ہے کہ امت غفلت چھوڑ دے، انسانیت غفلت چھوڑ دے. اگر یہ غفلت نہیں چھوڑے گی یہ جانوروں سے بھی زیادہ رذیل ہو جائے گی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا جو سفر شروع ہوا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا جو اعزاز ہے، اگر یہ انسانیت اس اعزاز کو نہیں سنبھالے گی تو ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کی پستیاں پھر اس کی منتظر ہیں. تیری نسبت نے بخشا ہے مجھے، طرز حیات تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت کو زندہ کرنے کا نام ہے تحریک ایمان و تقوی، اور اس نسبت کے تقاضوں کو اپنانے کا نام ہے تحریک ایمان و تقوی. زندگی کے جس شعبے میں ہیں وہیں رہیں. حکمران ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، داعی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب جیسا درد، عادل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عدل، کہ عدل بھی آپ کے اعتدال سے نہ ہٹے. شوہر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. ہر نظام زندگی، خانگی سے لے کر اجتماعی تک، حکمرانی سے لے کر بازاروں تک، بازاروں سے لے کر عدالتوں تک، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت اور ان نسبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوں. بس یہی دعوت ہے، اس سے ہٹ کر کوئی دعوت نہیں. ورنہ نیکی کا ہر ایک کا اپنا معیار ہے اور ہر کوئی اس معیار پر جی رہا ہے. یہ تو جب آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. نیکی کا اصل معیار قرآن مجید ہے، اور اس معیار کا اصل نمونہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. قرآن سے ہٹ کر کوئی حکم قبول نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر کوئی طریقہ قابل عمل نہیں، مردود ہے. بس اتنی سی دعوت، اور اسی میں تسکین ہے. ورنہ ہر ایک کا اپنا نیکی کا ایک تخیل ہے، بقدر پیمانہ ہے تخیل. سرور ہر شے میں ہے خودی کا، گر نہ ہو یہ فریب پہ ہم تو دم نکل جائے آدمی کا. ہر آدمی نیکی کر رہا ہے، اس لیے کہ اندر جو ہمارے اندر اللہ نے ایک نیکی کا، جس پر کل حضرت مولانا منظور مینگل صاحب فرما رہے تھے نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو اللہ نے ایک نیکی کی خواہش رکھی ہے اور اس نیکی کے ساتھ تسکین رکھی ہے، اگر یہ نہ ہو اللہ کی قسم لوگوں کا دم نکل جائے. اس لیے لوگ نیکی کرتے ہیں اپنے پیمانہ تخیل کے مطابق، بقدر پیمانہ تخیل. سرور ہر شے میں ہے خودی کا، گر نہ ہو یہ فریب پہ ہم تو دم نکل جائے آدمی کا. ہر آدمی نیکی کا، آپ نے دیکھا ہوگا آخری عشرے میں کچھ اداکار اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے کرپٹ خائن لوگ وہ خیرات کرتے ہیں، لنگر خانے چلاتے ہیں. کیوں؟ سرور ہر شے میں ہے خودی کا، گر نہ ہو یہ فریب پہ ہم تو دم نکل جائے آدمی کا. اگر وہ اتنا بھی نہ کرے نا، اللہ کی قسم اپنے اندر گھٹ کے مر جائیں، کیونکہ نیکی کے بغیر روح کو تسکین نہیں ہوتی. جھوٹی ہے ہر ایک مسرت. کیوں کرتے ہیں وہ ایسا؟ کیوں وہ نیکیاں کر رہے ہیں اگرچہ اپنی مرضی کی کر رہے ہیں؟ کہتے کیوں ہیں؟ جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح کر تسکین نہ پائے. نغمہ وہی نغمہ ہے جو روح سنے اور روح سنائے. اور روح کا نغمہ یہی ہے جو تحریک ایمان و تقوی بتا رہی ہے. بس اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کی سنت، یہ روح کا نغمہ ہے. جب تک ہمارے اندر کی روح یہ نغمہ نہیں سنے گی، یہ جسم بے چین رہے گا، یہ مادہ تڑپتا رہے گا، یہ مضطرب رہے گا، یہ ڈپریشن میں رہے گا، یہ ٹینشن میں رہے گا. جب اندر کی روح اس کو خوراک ملے گی، وہ نغمہ سنے گی، وہ نغمہ جو روح سنے اور روح سنائے، پھر تسکین ملتی ہے. ورنہ جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح گر تسکین نہ پائے. نغمہ وہی نغمہ ہے جو روح سنے اور روح سنائے. زندگی پرکیف رہی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. یہ کون سا غم ہے؟ یہ غم دینا چاہتے ہیں حضرت. یہ کون سا غم ہے جس میں آدمی خوش ہوتا ہے؟ یہ وہ غم ہے جو بلال حبشی کو تھا، مار پڑ رہی تھی اور مزہ آ رہا تھا. تو وحشی کو کیا کہا؟ جب وحشی نے کہا دل رنگ میرا تیرے جیسا، اسٹیٹس میرا تیرے جیسا، تو بھی غلام میں بھی غلام،
اسٹیٹس بھی ایک جیسا ہے، قبیلہ بھی ایک جیسا ہے، وطن بھی ایک ہے. یہ قریش مکہ کے سرداروں کی کہانی ہے. بلال اس میں مار نہ کھا تو بلال نے کیا فرمایا تھا؟ سب کچھ تیرے جیسا ہے ولیکن قلبی لیس بمثلک، لیکن یہ دل تیرے جیسا نہیں ہے، یہ دل تیرے جیسا نہیں ہے. تو یہ دل کی تو محنت ہے ساری. ہم نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، اللہ کی قسم ہمیں بھی تسکی نہیں ملی جب تک اس گھاٹ کا پانی نہیں پیا. میں قسم کھا کر کے. جب بھی کسی نے اللہ والے کے ساتھ اپنی نسبت جوڑی ہے نا تو پھر جگر مراد آبادی کی طرح اس کی کیفیت بدلی ہے. بلا کے نوش تھے، اتنا پیتے تھے کہ لوگ مجلس سے اٹھا کے لے جاتے تھے. حضرت تھانوی کی صحبت میں آئے تو حضرت نے فرمایا یہاں تو یہ نہیں چلے گا، یہاں تو نہیں چلے گا، تو میرے گھر میں رہائش لو. تو پہلا جھٹکا تو یہاں سے لگا کہ یار کتنے مہربان ہیں یہ مخلوق پر. جتنی اللہ کی عظمت دل میں ہوگی اتنا مخلوق پر رحم ہوگا. یہ جو قاتل کو قتل کرنا ہے نا، اللہ کی قسم بھی یہ بھی مخلوق پر رحم ہے. چوری کی حد بھی مخلوق پر رحم ہے. اللہ کا ہر حکم یا اللہ کی عظمت سے متعلق ہے یا مخلوق پر رحم ہے. ساری دنیا قتل کر دے ایک دوسرے کو، اللہ کا کیا بگڑتا ہے یار؟ یہ تو قانون اس لیے بنایا تاکہ مخلوق پر رحم ہو. ساری دنیا ایک دوسرے سے جھوٹ بولے، کیا بگڑتا ہے اللہ کا؟ قانون اس لیے بنایا تاکہ مخلوق پر رحم ہو. پلاؤ ایک دوسرے کو ملاوٹ کا دودھ، کھلاؤ ایک دوسرے کو ملاوٹ کا آٹا اور خوراک، کیا بگڑتا اللہ کا؟ اللہ تو کھانے اور پینے سے پاک ہے. یہ اس لیے حکم دیا من غش فلیس منا، اس لیے ڈرایا، یہ وعید اس لیے بھیجی تاکہ مخلوق پر رحم ہو. ہر حکم اللہ کا یا اللہ کی عظمت سے متعلق ہے یا مخلوق پر رحم سے متعلق ہے. ایمان و تقوی کی محنت یہی ہے کہ ہماری اس خانقاہ سے جڑا ہوا ہر فرد اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو. کہیں کمی آئے تو توبہ استغفار کرے اور مخلوق پر رحم ہو. کہیں کمی بیشی ہو تو توبہ استغفار خالق سے بھی کرے اور مخلوق سے بھی کرے. یہ دنیا جنت بن جائے گی. یہ محنت تھی نا. جو لوگ پانی پلانے پر جھگڑا کرتے تھے، پانی بھرنے پر جن کے قتل عام شروع ہو جاتے تھے، وہ وقت نزا ایک دوسرے پر اپنا پیالہ قربان کر گئے. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. قرآن ان کی تعریف میں اتر پڑا. ایسا دل بنا کہ بکرے کی ایک سری 7 گھروں سے گھوم کر آئی. کون کہتا ہے سوشل ورکر نہ بنو؟ بنو نا یار. لیکن یہ کون سی خدمت خلق ہے؟ کنویں کھودے جا رہے ہیں، ایمبولینسیں چلائی جا رہی ہیں اور نماز سے غافل ہیں. اس کا مطلب ہے تم ایک اچھے سوشل ورکر ہو، کامل مسلمان نہیں ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کا پورا داخلہ. یہی محنت ہے، یہی اسی طرح گرتے پڑتے ہم نے چلنا ہے. شاہ وسیع اللہ رحمہ اللہ بہت خوبصورت فرمایا کرتے تھے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، یہ ہم جیسے نالائکوں کے لیے، کاملین کے لیے نہیں ہے جو آگے بیٹھے ہیں، میرے جیسے نالائکوں کے لیے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. جہاں کہیں اللہ کی عظمت اور مخلوق پر رحم میں کمی آئے تو سمجھ لو گر پڑے. تو جب گر پڑے کوئی کیچڑ میں تو وہیں لتا پڑا رہتا ہے. جس کا دامن کانٹوں سے الجھ جائے تو پوری قمیض اتار کر کانٹوں کی جھاڑی کو دیتا ہے کیا؟ جو گندگی میں گر پڑے تو وہیں پڑا رہتا ہے؟ نہیں. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. ہم نے پھر اٹھنا ہے. جب تک اللہ کے حضور ایمان کی سلامتی کے ساتھ نہ پہنچ جائیں یہ تو چلتا رہے گا. کیا کہا تھا مجذوب نے؟ اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی، مجھے صحیح یاد نہیں ہے. کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے، کبھی ہم بھی تو دبائیں نا، مزہ تو پھر ہے نا. یہ کیا اسی سے مار کھائے جا رہے ہیں، اسی سے نفس و شیطان کی ماریں کھائے جا رہے ہیں، کبھی ہم بھی تو مارے نا. جیسے حج پر جب عرفات میں حاجی توبہ کرتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ میں نے بنی آدم کی کمر توڑ دی گناہ کروا کروا کر، اور بنی آدم نے میری کمر توڑ دی آج توبہ کر کر کے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں. یہی کہا جا رہا ہے اپنے مرکز سے جڑیں، معمولات سے جڑیں، اپنے مقامی نظم سے جڑیں، جدھر ہیں ادھر جڑیں. یہ صحبت لیے رکھیں تاکہ جب گر پڑو تو پھر اٹھ کر چل پڑو.
گریں گے تو صحیح، کیونکہ معصوم نہیں ہیں ہم، نہ محفوظ ہیں. مسئلہ گرنا عیب نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ گرنے کے بعد اٹھنے کی ہمت یا اٹھنے کا شوق نہ ہونا یہ عیب ہے. مسئلہ شیطان سے تھپڑ کھانا نہیں ہے، مسئلہ نفس سے مار کھانا نہیں ہے، یہ تو پڑے گی مار. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جواب میں نہ مارنا، یہ کیسی غیرت ہے ہماری یار. ادھر تو ہم سکے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے تڑپتے ہیں، پڑوسی کو معاف نہیں کر رہے، برادریوں کو نہیں کر رہے، کسی کو معاف نہیں کرتے. ان دو کو کیوں معاف کیا ہوا ہے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. اللہ تعالی سمجھ نصیب فرما دیں. پوری انسانیت اغوا ہو چکی ہے. اس وقت انسانیت کے ساتھ سب سے بڑی مہربانی یہ ہے، سب سے بڑا رحم انسانوں کے ساتھ یہ ہے، بچہ اغوا ہو جائے، بچہ اغوا ہو جائے، کسی کو مل جائے، وہ اسے اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اچھا پہنائے. لیکن یہ سب رحم ہے یا نہیں؟ جی یہ مہربانی ہے یا نہیں؟ یہ بچے کے ساتھ مہربانی ہے نا، رحم ہے. لیکن سب سے بڑی مہربانی اور سب سے بڑا احسان کیا اس بچے کے ساتھ؟ جی اسے اس کے ماں باپ تک پہنچا دو. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یتیم خانہ چلاتے ہیں، 450 کے قریب ان کے پاس یتیم ہیں. سب کچھ دیا انہوں نے. ایک کمرے میں گیا، یہ بچوں کے، ایمانداری بات ہے، میں ڈیفنس کے سیٹوں کے ہاں بھی وہ نعمتیں نہیں دیکھیں جو نعمتیں ان کو وہاں میسر تھی. لیکن ماں کی گود کی گرمی اور باپ کے ہاتھ کا جو سایہ ہے نا، اس کا متبادل کوئی نہیں ہے کائنات میں. ایک عجیب سی کیفیت ان بچوں پر رہتی ہے اتنی نعمتوں کے باوجود. یہ اور بات ہے کہ وہ جنت کا مارا. یتیم کی کفالت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہے جنت میں. لیکن سب سے بڑا احسان کیا ہوگا بچے پر؟ کہ اسے کپڑے، کھانا، پہناوا سب ٹھیک ہے یار، تعلیم بھی دے دو، لیکن سب سے بڑا احسان ہے اسے اس کے باپ کے ہاتھ کا سایہ اور ماں کی گود تک پہنچا دو. اس وقت انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انسانیت کو رب سے ملا دیا جائے. اور تحریک ایمان و تقوی اسی محنت کا نام ہے کہ انسانوں کو، بندوں کو اللہ سے ملا دیا جائے. ہمارے لیے عیب بنا دیا گیا ہے اللہ کی بندگی. نہیں، یہ تو ہماری پرسنل آزادی متاثر ہو رہی ہے. خدا کے بندو، اللہ کی بندگی تو اعزاز ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ کی بندگی تو اعزاز ہے. یہ کب سے ہو گیا؟ اس اعزاز کو ہم نے کب سے غلامی سمجھ لیا؟ اللہ کو رب مان لیا جائے، معبود سب مان رہے ہیں، عبادت تو سب کر رہے ہیں نا، رب نہیں مانتے. پوچھو آرام نہ کھاؤ تو کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے، ملاوٹ نہ کرو کھائیں گے کہاں سے، رشوت نہ لو تو کھائیں گے کہاں سے. سب کچھ چل رہا ہے ساتھ ساتھ. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کو معبود مانا جا رہا ہے، رب نہیں مانا جا رہا. تو اللہ نے بھی رب العالمین سے شروع کیا، قل اعوذ برب الناس پر ختم کیا. باقی یاد رکھنا یہ زندگی پوری آزمائش ہے. الذی خلق الموت، روز سورہ ملک پڑھتے ہیں نا، دوسری آیت، الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم، آزمائش کے لیے، جانچ کے لیے، پرکھ کے لیے. ہے کس چیز کی آزمائش؟ احسن عملا، ایکم احسن عملا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. کون اچھا؟ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے بیماری آزمائش ہے، شکست آزمائش ہے، محکومی آزمائش ہے، غربت آزمائش ہے. ایسا نہیں ہے. صحت بھی آزمائش ہے، حکمرانی بھی آزمائش ہے، فتح بھی آزمائش ہے، دولت بھی آزمائش ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھ لیں، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ دونوں نبی تھے، دونوں کو اللہ نے لے کر اور کاٹ کر آزمایا.
حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام اتنا دیا کہ لا ينبغي لأحد من بعدی، ان کے بعد ان جیسا کسی کو نہیں ملے گا. انہیں دے کر آزمایا ہے. یہ دنیا آزمائش ہے. کون صحت میں اللہ کو بھولتا ہے اور کون بیماری میں اللہ کو بھولتا ہے. کون حکمرانی میں اللہ کو بھولتا ہے اور کون محکومیت میں اللہ کو بھولتا ہے. کون فتح میں اللہ کو بھولتا ہے، کون شکست میں اللہ کا دامن چھوڑتا ہے. کون غربت میں اللہ سے لو لگا کے رکھتا ہے اور کون دولت میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. آزمائش یہی. اس امت کا مسئلہ غربت امارت نہیں ہے. بلال غریب ہو کر بھی قدموں کی آواز جنت میں آتی، جنت میں چلنے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار انہی کے ہاتھ میں ہوگی. یہاں امارت بھی ناکامی کی دلیل نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف امیر ہو کر بھی جنت میں جائیں گے، عشرہ مبشرہ میں سے. 1,000 اونٹ ایک وقت میں صدقہ کرتے تھے. یہاں امارت بھی نقصان دہ نہیں ہے اگر وہ امارت عثمان غنی جیسی ہو. 200 گھوڑے ایک وقت میں صدقہ کیے، 300 اوقیہ چاندی ایک وقت میں صدقہ کیا ہے. تو نہ یہاں دولت نقصان دہ ہے نہ غربت نقصان دہ ہے اگر اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ زندگیوں میں ہے. اور اگر اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے تو پھر قارون کی دولت بھی عذاب سے نہیں بچا سکے گی اور پھر مکہ کی لونڈیاں بھی غلام ہو کر نہیں بچ سکی. مسئلہ غربت اور امارت نہیں. یہ سب جھوٹے سٹیٹس کی خلش ہے جو دماغوں میں پیدا کر دی گئی ہے. جھوٹی آزادی کے نام پر ہمیں حقیقی آزادی سے محروم کیا جا رہا ہے. جھوٹی خواہشات کے پیچھے لگا کر ہمیں حقیقی قادر خواہشات سے ہٹایا جا رہا ہے. جو اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرے گا، چاہے قبل اس اول زمانے میں چاہے اس زمانے میں، اللہ کا اس سے وعدہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ انہیں ماضی کے غم سے اور مستقبل کے خوف سے نجات دے دے گا. اور اللہ کا اعلان ہے نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ایسوں کا میں دوست ہوں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں دوست ہوں. وزیر اعظم ادھر کھڑا ہو جائے، چیف آف آرمی اسٹاف کہے میں تمہارا دوست ہوں، آدمی کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سارے غم بھول جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی میرے بندے ہو. اللہ کہہ رہا ہے نحن اولیاؤکم، میں تمہارا دوست ہوں. اور یہاں کی جھوٹی خواہشات کے پیچھے ڈال کر شیطان کی غلامی میں ڈالا جا رہا ہے اور اللہ کی بندگی سے نکالنے کی محنت ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہاری حقیقی خواہشات پوری ہونے کی جگہ تو آخرت ہے، ورنہ یہ زندگی یہ تو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. یہ ذہن میں رکھنا کہ انسان کو مشقت میں ڈالا گیا ہے اور یہ مشقت سے گزرے گا، چاہے دولت میں ہے، چاہے غربت میں، چاہے حاکم ہے، چاہے محکوم ہے، چاہے صحت مند ہے، چاہے بیمار ہے. نہیں کسی کو شک آتا. حکمرانوں کے محلوں میں جاؤ، میں جا کر دیکھ چکا ہوں، وہاں بھی یہی حال ہے. غریبوں کی جھونپڑی میں جاؤ، وہاں بھی یہی حال ملے گا. صحت مند کو اپنا غم ہے، بیمار کو اپنی بیماری نے ستایا ہوا ہے. دولت والے کو دولت کا غم ہے، غربت والے کو غربت نے ستایا ہوا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. یہ انسان یہاں مشقت میں ڈالا گیا ہے اور اس کا نقطہ عروج ہوگا اس دن جب قیامت کے دن یہ حشر میں کھڑا کیا جائے گا. یہ تو جنت میں داخلے کے بعد اس کی آسانیاں شروع ہوں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تحریک ایمان و تقوی چاہتی ہے کہ انسانوں میں سے ہر فرد قیامت کے دن اس خوشخبری کا مستحق بن جائے کہ اس کو اللہ کہے یہ اختیار دے دے، یہ اختیار دے دے کہ جو تو چاہے گا نا آج وہی ہوگا اور یہ عوض نہیں ہوگا. نزلا من غفور الرحیم، یہ بہت غفور اور رحیم کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہوگی. یہ اجرت نہیں ہوگی، اجرت تو بڑے سٹائل سے دی جاتی ہے نا. فرمایا یہ مہمان نوازی ہوگی. اور یہ کس کی ہوگی؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے گا. جو انسانیت کو سب سے بڑا انسانیت پر رحم یہ ہے کہ اس وقت انسانیت کو اللہ سے ملا دیا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود ملے ہوئے ہوں، ورنہ وہی ہوگا پڑھ کلمہ مجھے نہیں آتا تو پڑھ کلمہ. خود گڑ چکھا ہوا ہو تو پھر مزہ آئے گا. پھر گڑ کی دعوت دینے میں بھی نا تاثیر کچھ اور ہوگی، انداز کچھ اور ہوگا. پھر اس کا رواں رواں کہہ رہا ہوگا گڑ کھاؤ نا یار، گڑ کھاؤ نا. اگلا کہے گا اتنا تڑپ کیوں رہا ہے؟ کیوں تڑپ رہے ہیں حضرت؟ گڑ کھا لیا ہے نا.
اس لیے تڑپ ایسی چیز کی کہ ساری انسانیت گڑ چکھ لے، ایمان کی حلاوت چکھ لے۔ ایمان و عمل کے ساتھ میں واپس اپنے ابتدائی کلمات کی طرف آتا ہوں، ابتدائی جملوں کی طرف، تاکہ بات کو سمیٹیں ہم، ورنہ وہی حال ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اللہ ہمیں کردار کا غازی بنا دے بس۔ جان اس وقت چھوٹے گی ہماری ان مشقتوں سے جب اللہ اعلان کرے گا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، کیا ہمارے پڑوس میں سچے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کسی مفسر سے سمجھنے کی ضرورت ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کسی عالم سے سمجھنے کی ضرورت ہے؟ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یہ آیت سمجھانے کی ضرورت ہے کسی کو؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی فضائے بدر کیا تھی؟ مدینے کا ہر فرد، اس کے بازاروں میں اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ تھا، ان کے گھروں میں اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ان کی انفرادی زندگی میں اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ تھا، ان کی طرز حکمرانی میں اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ان کے معاملات میں اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ تھا، ان کے اخلاقیات میں ان کی پروفیشنل مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی کہ یہ بزنس اسمائل ہے۔ آج کل سکھایا جاتا ہے نا MBA والوں کو بزنس اسمائل، ان کے ہاں بزنس اسمائل نہیں ہوتی تھی، ان کی مسکراہٹ ہوتی تھی دوسرے مسلمان کا دل خوش کرنے کے لیے، اور یہ مسکراہٹ صدقہ ہوا کرتی تھی۔ ان کے اخلاقیات میں بھی اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ تھا، ان کی معاشرت میں بھی اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ اللہ کی عظمت اور مخلوق پر رحم کا جذبہ لے کر ہم کھڑے ہوں تو انشاءاللہ دنیا ہمارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ اگر دنیا تیز ہو گئی ہے نا تو میرا رب ان سے زیادہ تیز ہے یا نہیں؟ بولو یار، دنیا بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تو میرا رب بھی اتنی تیزی سے نقشے پلٹ رہا ہے۔ اگر ان نقشوں میں دوام چاہتے ہو، اللہ کی عظمت دل میں بٹھا لو، مخلوق کا رحم دل میں بٹھا لو۔ ایمان اور عمل یہی دنیا میں بھی آخری کامیابی لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ دلوائے گی۔ ایمان اور عمل آخرت کی کامیابی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ کہف کا آخر ہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، فردوس کے باغات کی مہمان نوازی ملے گی۔ اور ایمان و عمل یہی وہ نعمت ہے جو اللہ کی محبت بھی دلوا دے گی۔ سورہ مریم کا آخر ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ اللہ کی محبت مل گئی، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ خود بخود ہوگا، اور کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ تو وہی گزارش یہی ہے کہ یہ 3 دن یہ عمل زندہ رہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ آتے تھے نا تو کیا فرماتے تھے؟ باہر نکل کر حضرت حنظلہ نے گلیوں میں کیا کہا تھا؟ نافق حنظلہ۔ ہو سکتا ہے غسیل الملائکہ ایسا ہو، کیفیت تھوڑی سی چینج ہوئی نا، تو صدیق اکبر سے فرمایا ایسا ہو رہا ہے، کہا چل چل کے پوچھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ساعہ فساعہ، یہ گھڑی گھڑی، یہ مجلس کی بات ہے، جو کیفیت میری مجلس میں رہتی ہے ہر وقت یہی رہے تو فرشتے زمینوں پہ اتر کے تمہیں سلام کریں۔ تو وہ یہاں آتے ہیں کیفیت بدلتی ہے، پھر جاتے ہیں پھر کیفیت بدل جاتی ہے، تو یہ بدلاؤ رہے گا۔ اس بدلاؤ میں ہم حاوی ہو جائیں، اس کے لیے ہے کہ مستقل ربط رہے۔ بس اس مستقل ربط کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں وقت گزاریں، مقامی نظم میں وقت گزاریں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ درخت حضرت کے ہاتھوں یہ جو پودا یہاں لگوایا تھا، اب یہ وہ شجر سایہ دار بن گیا ہے کہ جس کے نیچے انسانیت آرام کر رہی ہے، اور انسانیت کو سکھ پہنچانے کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اب یہ درخت سایہ دے رہا ہے، زندگی کے ہر شعبے کا فرد آپ کو یہاں ملے گا، ہر شعبے کا فرد، اور اسے یہی کہا جا رہا ہے جس خانقاہ سے بیت ہو وہیں بیت رہو، کام سیکھو اور کام کرو۔ زندگی کیا ہے؟ تڑپ، کشمکش، جستجو۔ کل حضرت نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا تھا نا کشمکش کا، ادھر کھینچے ادھر کھینچے، کبھی کعبہ کھینچتا ہے کبھی کلیسا کھینچتا ہے،
کبھی نفس کھینچتا ہے، کبھی اللہ کی طرف روح کھینچتی ہے، کبھی جسم کو نفس کھینچتا ہے. اس کشمکش میں رہنا ہے، کام کرنا ہے. زندگی کیا ہے؟ تڑپ، کشمکش، جستجو. جسے چین آ گیا اسے موت آ گئی، اسے موت آ گئی. تو اس تڑپ میں، اس کشمکش میں، اس جستجو میں رہنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، راضی والے اعمال ہم اختیار کر لیں، اور رضا والا مقام جنت ہم سب کا مقدر بن جائے. اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، ناراضگی والے اعمال سے بچ جائیں، اور ناراضگی کے مقام جہنم سے ہم سب اور پوری انسانیت کو ہم بچانے والے بن جائیں، خود بھی بچنے والے بن جائیں. تو یہ دعوت. تو اس دعوت کے لیے یہاں جمع کیا جاتا ہے. یہاں طاقت نہیں شو کی جا رہی. اسی لیے نہ کسی کا نام ہے، پر کام ہے. تو اس کام کو مقامی طور پر بھی جڑ کے سیکھیں. کراچی سے لے کر گلگت تک نظم بن چکا ہے، اب تو عالمی نظم بن چکا ہے. دعا فرمائیں اللہ اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارا اس میں اللہ حصہ فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی اس کام کی برکات ہمیں نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرما دے. نیکی کا اثر 7 نسلوں تک رہتا ہے. علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے، وکان ابوہما صالحہ کے ذیل میں لکھا ہے. ہم جو کھا رہے ہیں نا، اپنے بڑوں کی نیکی کا کھا رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد سے سچی ہمدردی ہے تو نیکی کا توشہ ان کے لیے چھوڑ کے جائیں، تاکہ وہ بھی 7 نسلیں یہ کھائیں. تو مقامی نظم سے جڑنا، اپنے نظم سے جڑنا. حضرت کی نئی کتاب آئی ہے، میری غفلت کی مجھے بھی بہت دیر سے پتا چلا بھائی صاحب کے ذریعے، اسرار العروج. حضرت کی پوری تعلیمات کا خلاصہ ہے اس میں. ہر ساتھی اس کو لے اور وقتاً فوقتاً پڑھے اس کو، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. مقامی نظم میں جڑے. ہر جگہ نظم موجود ہے. اب تو شہروں میں تو ہتھا ہی تھا، اب تو نچلی سطح پر بھی بنتا جا رہا ہے الحمدللہ. اللہ اس درخت کی شاخیں پورے عالم میں پھیلا دے. اللہ تعالیٰ اس تحریک کو تجدیدی تحریک بنا دے، پوری انسانیت کے دلوں کی تبدیلی کی تحریک بنا دے. ہم نے یہ محنت کرنی ہے کہ انسانیت کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا ہے. اور اللہ کی بندگی اعزاز ہے، اللہ کی بندگی اعزاز ہے. ہم نے اس اعزاز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ساری شناخت چھوڑ دینی ہے. میرے پاس شناختی کارڈ ہے، آپ اپنا شناختی کارڈ ہر ایک کو دکھاتے ہیں، ایسے کر کر کے دکھاتا ہے کوئی شناختی کارڈ، یہ میرا شناختی کارڈ ہے ایسے. تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ میں کشمیری ہوں، میں پٹھان ہوں، میں فلاں ہوں؟ پھر کیوں سب سے پہلے پاکستان اور انن افغان اور انن ترک اور انن عرب کے نعرے لگ رہے ہیں؟ یہ شناخت ہے یار، ضرورت کی چیز ہے نا. بس اس کو دکھاتا ہے آپ میں سے یہاں نکال کے کسی نے دکھایا ایک دوسرے کو میرا شناختی کارڈ ہے. اعزاز دکھایا جاتا ہے، میڈل، تمغہ رسالت ملا ہے، تمغہ امتیاز ملا ہے، ستارہ بصالت ملا ہے، نشان حیدر ملا ہے. تو ہمارا اعزاز ہے تقوی، اللہ کی بندگی، رسول اللہ کا امتی ہونا، حامل قرآن ہونا. یہ ہمارا اعزاز ہے. اس اعزاز کو لے کر کھڑے ہوں گے نا انشاءاللہ. ہم اللہ کے بندے ہیں، بس یہی ہمارا اعزاز ہے. ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، یہ ہمارا اعزاز ہے. ہم حاملین قرآن ہیں، یہ ہمارا اعزاز ہے. ہم نے اس اعزاز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ساری شناخت مٹا کر. پھر آپ دیکھیں اللہ ہمارے کو کیسی شناخت عطا کرتا ہے. بلال حبشی نے حبشی ہونے کا اعزاز مٹایا، کیسی شناخت بن گئی کہ دنیا میں عمر فرما رہے ہیں مرحبا یا سیدی بلال، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال چلتا ادھر ہے اور آواز ادھر جنت میں آتی ہے. اس اعزاز کو جس کو چاہیے نا، وہ تحریک و ایمان و تقوی کے ماٹو کو لے کر کھڑا ہو جائے. ہمارا ماٹو ایک ہی ہے کہ نحن الامہ، ہم امت ہیں بھائی، ہم رسول اللہ کی امت ہیں. توحید کی آڑ میں توہین نہیں، محبت کی آڑ میں شرک نہیں، اور تحقیق کی آڑ میں خودرائی نہیں، اور دین کے شعبوں کا تقابل نہیں. تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.